ہائیڈرو کیوبیک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 80,000 افراد بجلی سے محروم ہوئے جبکہ ان کے عملے نے بحالی کا کام کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جنوبی کیوبیک میں طاقتور طوفان کے نتیجے میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ہائیڈرو کیوبیک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 80,000 افراد بجلی سے محروم ہوئے جبکہ ان کے عملے نے بحالی کا کام کیا۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 300 کے قریب سروس معطلی پر ان کے عملے نے کام کیا۔ جب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہوئے تو ان کے لیے عملہ بحالی کے لیے کام کے موقع پر موجود تھا۔ صوبے بھر میں 80,000 افراد بجلی سے محروم ہوئے جبکہ صرف مونٹریال میں 86 سروسز معطل ہونے سے 25,000 کلائنٹ بجلی سے محروم ہوئے۔ ہائیڈرو کیوبیک کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مرمتی کام کب مکمل ہوگا۔ برٹش کولمبیا میں ایک نرسنگ کی طالبہ نے کہا ہے کہ وہ RCMP افسر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سبب جسمانی طور پر زخمی ہو گئی تھی اور جذباتی طور پر ڈری ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نرسنگ کی طالبہ کا کہنا ہے کہ RCMP کے ویلنس چیک نے اسے جسمانی طور پر زخمی کر دیا اور وہ ڈری ہوئی ہے۔ برٹش کولمبیا میں ایک نرسنگ کی طالبہ نے کہا ہے کہ وہ RCMP افسر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سبب جسمانی طور پر زخمی ہوئی تھی اور جذباتی طور پر ڈری ہوئی ہیں جبکہ وہ بحرانی کیفیت میں تھیں۔ سرویلنس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وینگ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور افسر انہیں عمارت کی لابی میں گھسیٹ رہی ہے۔ یہ واقعہ پولیس فورس کی ویلنس چیک کی اسکروٹنی کے دوران سامنے آیا۔ اپریل سے کینیڈا بھر میں پولیس کے ہاتھوں 4 افراد مارے گئے ہیں جبکہ انہیں ویلنس چیک اور دماغی صحت چیک کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,454 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,19,63 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,454 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کورونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی۔ جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی، صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 54,844 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,424 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس سے 33,853 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,619 ہے۔ البرٹا میں 7,781 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 153 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,835 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 170 ہے۔ کینیڈا کے سب سے بڑے مینٹل ہسپتال کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائنز کی لسٹ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کی مشکلات کو قرار دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سب سے بڑے مینٹل ہاسپٹل کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائنرز کی لسٹ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کی مشکلات کو قرار دیا گیا ہے۔ CAMH کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کے پاس بحرانی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت نہیں ہوتی اور ان سے اس اہم کام کی رہنمائی کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ کینیڈا کی سب سے بڑی نفسیاتی سہولت کا ادارہ ذہنی صحت کے ہنگامی مراکز میں شہریوں کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائن سے ہٹانے کے مطالبے کی حمایت کر رہا ہے۔ CAMH کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہے کہ ہمیں آگے کی نئی راہ کی ضرورت ہے۔ یہ اقدام اعجاز چودھری جیسے بحرانی کیفیت کا شکار افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ کینیڈا بھر میں ایک ماہ میں اس نوعیت کی 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اونٹیریو میں کاوارتھا لیک کے علاقے میں طوفان کی تصدیق کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اونٹیریو میں کاورتھا لیک کے علاقے میں طوفان کی تصدیق کی ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق یہ طوفان منگل کے روز دوپہر 3 بجے اونٹیریو میں لنڈسے کے شمال میں آیا، تاہم اس وقت تک اس علاقے میں کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی تھی۔ طوفان کے نتیجے میں ہونے والا نقصان واضح نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر ڈالی ویڈیوز اور تصاویر میں تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان جی ٹریکنگ اور معلومات 4 جیٹا اسکیل پر بعد میں آئے گی جبکہ اس حوالے سے ناردرن ٹورناڈوز پروجیکٹ سے مشاورت کی جائے گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان کے حوالے سے تصاویر اور ویڈیوز onStorm.Canada پر ای میل کر دیں۔
OIC رابطہ گروپ اجلاس نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس مقبوضہ کشمیر میں نئے بھارتی ڈومیسائل قانون کو مسترد کرنا ہے۔ OIC رابطہ گروپ نے پہلی بار کھل کر بھارتی اقدامات کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ بھارت نے کشمیر میں جو اقدامات کیے ہیں انہیں بھی رد کر دیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے وادی کی آبادی کی حیثیت ختم کرنے کے لیے غیر کشمیریوں کو آباد کر کے انہیں ڈومیسائل دینے کا فیصلہ کیا تھا، جسے OIC نے رد کر دیا ہے۔ اس کے لیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے ساتھ ساتھ تمام گرفتار کشمیریوں کو رہا کرنے کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ لاک ڈاؤن بھی فی الفور ختم کر کے کشمیری عوام کو آزاد نقل و حرکت کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے کشمیر کے لیے جو کوششیں کی تھیں اس کے اثرات عالمی سطح پر نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عرب امارات کے بھارت کے ساتھ مالی مفادات تھے، اسی بنا پر وہ دبے لفظوں میں کشمیریوں کی حمایت کرتے تھے، لیکن کورونا وائرس کے دوران مسلمانوں کے ساتھ بھارتیوں کے سلوک کو دیکھ کر وہاں کے شہریوں کی غیرت ایمانی جاگی ہے اور انہوں نے اس موقع پر بھارتیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ عوامی فضا کو دیکھ کر ہی حکومتیں اپنی پالیسیاں تشکیل دیتی ہیں، لہٰذا عرب ملکوں نے بھی کشمیر کے بارے میں اپنی پالیسی کو تبدیل کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان اگر اسی شد و مت کے ساتھ مسئلہ کشمیر اٹھاتی رہے گی تو انشاءاللہ جلد ہی عالمی سطح پر بھارت کے مقدر میں تنہائی ہوگی۔ جان بولٹن کی کتاب منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا کہ داعش سے روس کو نمٹنے دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سابق صدر بش کو احمق اور افغانستان میں امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد کو دھوکے باز کہا تھا۔ جان بولٹن کی کتاب منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا کہ داعش سے روس کو نمٹنے دیں۔ جان بولٹن کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ 7000 میل دور ہے اور اس کے باوجود ان کا ہدف ہے شام میں بھی روس اور ایران ہی کو داعش سے نمٹنا چاہیے۔ بولٹن کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے افغانستان کی صورتحال کو خوفناک منظر قرار دیا اور کہا کہ امریکہ وہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ یہ ایک ایسے احمق شخص کا کیا دھرا ہے جس کا نام جارج بش تھا۔ جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، خربوں ڈالر خرچ ہوئے اور پھر بھی امریکہ انخلا نہیں کر پا رہا اور اب بھی امریکہ کی پٹائی ہو رہی ہے۔ امریکہ ہر چیز ہار چکا ہے، یہ مکمل ناکامی، ضیاع اور شرمناک ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر کے مطابق ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے افغانستان میں امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد کو دھوکے باز کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس مقصد کے لیے آپ کو دھوکے باز ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بولٹن کے مطابق صدر ٹرمپ میٹنگز کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی کا نام لینے کے بجائے حامد کرزئی کہہ دیتے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نے ان کے خلاف کہانیاں گھڑی ہیں تاکہ انہیں برا دکھا سکیں۔ وائٹ ہاؤس نے جان بولٹن کو جھوٹا کہہ کر ان کی کتاب شائع ہونے سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جان بولٹن نے کئی راز افشاں کر دیے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے وزیر صنعت کا کہنا ہے کہ وہ 3 چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر آگے بڑھنے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسی کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت نے چین کے ساتھ جاری سرحدی کشیدگی کے بعد چینی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے 60 کروڑ ڈالر سے زائد کے معاہدوں پر کام عارضی طور پر روک دیا ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے وزیر صنعت سبھاش دیسائی کا کہنا ہے کہ وہ 3 چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر آگے بڑھنے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسی کے منتظر ہیں۔ چین اور بھارتی ریاست مہاراشٹر کے درمیان ابتدائی معاہدوں کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا، جس کا مقصد کورونا سے متاثرہ بھارتی معیشت کی بحالی میں مدد دینا تھا۔ ان میں سب سے بڑا معاہدہ چین کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی گریٹ وال کے ساتھ 50 کروڑ ڈالرز کی شراکت داری کا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی الیکٹرک بس کمپنی کا 2 چینی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بھی تھا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف ممالک میں کورونا وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ عروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 93,59,278 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,79,879 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے
सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,23,475 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 24,24,418 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 14,483 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 4,56,183 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,001 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,90,165 हो गए। फ्रांस में कोरोना वायरस के बाइस मजमूई हलाकतें 29,720 हो गईं, जबकि कोरोना केसेस 1,61,267 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,346 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,64,144 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।